آج View 360 میں ماحول کو بچانے کے لیے دنیا بھر میں پلاسٹک سے پیدا ہونے والے 300 ملین ٹن کے کچرے کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کیا قبائلی علاقہ جات کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب آثار قدیمہ پر تحقیق کی راہ ہموار ہو پائے گی؟ اور دیکھیے گا نیو یارک میں سابق امریکی خاتون اول جیکلین کینڈی کی بہن کے فن پاروں کی نیلامی، جن میں شامل ہیں ان کے پاکستان کے سفر کی تصاویر۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ یہ بہتر ہے اور ہم خوش ہیں، بہت اچھا ہے، اور یہ صفائی کے لحاظ سے بھی، افزان صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ پریشانی تو بنی ہوئی ہے نا کہ چیز پہلے بندہ آسانی سے لے لیتا تھا، لیکن اب وہ گھر سے تھیلے لے آتے انہیں بھی لے جاتے ہیں۔ مشینیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، ساری کی ساری مشینیں جو ہے نا یہ چل رہی ہوتی تھی، پر مشین 1 ٹن 24 گھنٹے کی ہمیں پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے، جو کہ اس ٹائم بالکل بند پڑا ڈپارٹمنٹ۔ ہم اس کو پلاسٹک کو دوبارہ ریسائیکل کر کے پلاسٹک دانہ بناتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں 300 ملین ٹن پلاسٹک کچرا پیدا ہو رہا ہے؟ اس کچرے کا حجم دنیا کی انسانی آبادی کے برابر ہے۔ اس میں 60% کچرا یا تو زمین میں دبا ہوا ہے یا پھر زمین کے اوپر ماحول کو تباہ کر رہا ہے۔ انسان اس وقت سمندروں اور دریاؤں میں تقریباً 80 ملین ٹن پلاسٹک پھینک چکا ہے، اور اگر یہ رجحان جاری رہا تو خدشہ ہے کہ 2050 تک ہمارے سمندروں میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک پایا جائے گا۔ پاکستان میں پلاسٹک کے کچرے میں کمی کی راہ میں کیا مشکلات حائل رہی، اس پر مختلف شہروں سے رپورٹس آپ نے ہمارے شو میں دیکھی۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی میں جہاں ہم نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، وہیں امریکہ میں اس مسئلے سے نمٹنے کی کوششوں کی ایک مثال بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی آبادی 7 لاکھ سے کچھ اوپر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ امریکہ کا 22واں سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ خود شہر کی انتظامیہ کے مطابق یہاں ری سائیکلنگ کی شرح اوسط قومی سطح سے کم ہے۔ امریکی دارالحکومت میں پلاسٹک کا کچرا کم کرنے کی کوشش پر ایک نظر ڈال رہے ہیں عمران جدون اپنی اس رپورٹ میں۔ پلاسٹک سے بنی اشیاء سستی تو ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ایک ماحولیاتی مسئلہ بھی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اس سال 1 جنوری سے ریسٹورانٹس اور دوسرے بزنسز میں پلاسٹکس کے اسٹراز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے سن 2010 میں پلاسٹک بیگز کی خرید پر 5 سینٹ فی بیگ کے حساب سے اضافی ٹیکس کا قانون نافذ کیا گیا تھا۔ ہم نے پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال میں 60% سے زیادہ کمی دیکھی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں رہنے والے افراد خود بھی کہتے ہیں کہ اب وہ پلاسٹک کے تھیلے استعمال نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں بہنے والے دریاؤں میں بھی اچھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ واشنگٹن ڈی سی سے گزرنے والا دریائے پٹومک ہے، جس کی آلودگی کی کہانیوں کی وجہ سے ابھی بھی لوگ یہاں سے پکڑے جانے والی مچھلی کو کھانے کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ تاہم اب آلودگی کم ہونے کے باعث ڈالفنز اس دریا کے پانیوں کو دوبارہ اپنا گھر بنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ڈی سی کی حکومت نے پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر عوام میں پلاسٹک کی بڑھتی ہوئی آلودگی کے منفی اثرات کے بارے میں شعور بڑھانے کے لیے مؤثر کیمپینز بھی جاری رکھی۔ میں ہمیشہ اپنے تھیلے استعمال کرتی ہوں۔ مجھے پلاسٹک کے وہ تھیلے پسند نہیں جو سٹورز میں فروٹ اور سبزی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ پیسے دے کر ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ ہر شخص جس قدر پلاسٹک استعمال کرتا ہے، اگر پلاسٹک کے استعمال کا 10واں حصہ بھی کم ہو جائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ شہر میں کئی سٹورز نے اپنے ہاں ری سائیکلنگ کے لیے جگہ بنائی ہیں، جہاں ایسے تھیلوں کو جمع کیا جاتا ہے جو استعمال نہ کیے جا رہے ہوں۔ یہ ویسٹ مینجمنٹ ری سائیکلنگ فیسلٹی ہے، جہاں دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے ہر مہینے تقریباً 4000 ٹن کچرا جمع ہو کر یہاں بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس فیسلٹی میں اسے پیک کر کے ری سائیکلنگ کے لیے دوسرے ممالک بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اب بہت ساری اس طرح کی فیسلٹیز بند ہو رہی ہیں۔ چین کی طرف سے پابندی کے بعد اب کچھ ادارے براہ راست پلاسٹک نہیں بھیجتے، اس لیے یہ میٹیریل اب مقامی مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور ہر فیسلٹی کو اپنا میٹیریل کہیں نہ کہیں ضرور رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات سپلائی اور ڈیمانڈ پر منحصر ہوتی ہے، اس میں معاشیات کے بنیادی اصول کا عمل دخل ہے۔
امریکہ میں عموماً کچرے کو دو طرح سے الگ کیا جاتا ہے. لوگ اس بات سے بخوبی باخبر ہیں کہ انہیں کون سی اشیاء ریسائیکل کرنی ہے اور کون سی پھینکنی ہے. اگرچہ اب ریسائیکل کے لیے امریکہ سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جانے والا کچرا کم ہو گیا ہے، لیکن حکام چاہتے ہیں کہ شہری خود مل کر پلاسٹک پولوشن کا حل تلاش کریں. عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پلاسٹک کے کچرے سے پھیلنے والی ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات اور انسانی صحت کو اس سے لاحق خطرات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے ماہر ماحولیات فرح راشد، جو کہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹر ہیں. فرح، ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پلاسٹک کا کچرا بڑھنے کے نقصانات پر کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو پاکستان میں کیا بڑے اثرات ابھی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی تھینک یو ارم، تھینکس فار ہیونگ می آن دا شو. پاکستان میں ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو کچرا ہے اس کی مینجمنٹ اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، اور کچرے میں جو پلاسٹک ہمارے ہاں اس کا انکریز ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. سو آئی تھنک زیادہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال ہیز بین انکریزڈ، اور سنس وہ کنوینئنٹ ہے، ایزی ٹو یوز ہے، دیٹس وائی وی فائنڈ اٹ ایوری ویئر. اور انفارچونیٹلی سنس وہ سستا ہے، فلیکسیبل مٹیریل ہے، سو ہر چیز آلموسٹ ہیز اے پلاسٹک کمپوننٹ ان اٹ. اور پلاسٹک ویسٹ کو مینیج کرنا، آئی تھنک اس میں سے کچھ رسپانسبلٹی پروڈیوسر کی بھی ہوتی ہے جو پلاسٹک پروڈیوس کر رہے ہیں. سو وٹ ایور پلاسٹک پروڈکٹس دیٹ وی ہیو ان پاکستان، اس میں پروڈیوسر کی رسپانسبلٹی ہے اور کنزیومر کی بھی ہے. سو ایز اے کنزیومر اینڈ ہمیں اپنا بیہیویئر بھی چیک کرنا چاہیے کہ وی شوڈ بی ریڈیوسنگ put a reduction on our plastic usage. And جی فرح، یہ بتائیے کہ حکومتی حلقوں میں اس سے متعلق کتنی آگاہی، آپ نے بات کی کہ شہریوں کو بھی رسپانسبل ہونا چاہیے، حکومت کتنی آگاہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کتنی سنجیدہ نظر آتی ہے؟ بالکل جی، گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی پلاسٹک بیگز پر بین امپوز کیا ہے. they have started it from the federal capital اسلام آباد. اینڈ ناؤ پنجاب میں بھی جو پلاسٹک بیگ بین ہے اس کے بل پر ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں. اینڈ وٹ دے وانٹ از کہ لوگ اویئر ہوں اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ کریٹ بھی کیے جائیں اور لوگوں کو اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے کہ وائی ڈونٹ یو موو ٹو دا اولڈ ٹریڈیشنل ویز. جو پہلے ہمارے ہاں کپڑے کا بیگ استعمال ہوا کرتا تھا اور ہمارے یہاں اپنے کنٹینرز ہم لے کر جاتے تھے اگر کوئی کھانے کی اشیاء لینی ہوتی تھی. سو ہم جو بھی گروسری شاپنگ کرتے ہیں پلاسٹک بیگس کا اس میں استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. سو آپ کی لیجسلیشن پر کام کر رہی ہے گورنمنٹ، دے وانٹ ٹو انکریز دا تھکنیس آف دا بیگ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم امیڈیٹلی بند نہیں کر رہے پلاسٹک پروڈیوسنگ فیکٹریز کو تاکہ ان کا بزنس بھی بند نہ ہو، اور پلس جب آپ اس کی تھکنیس انکریز کر رہے ہیں تو اس کی ریسائکلیبلٹی آپ انکریز کر رہے ہیں الٹیمیٹلی، اینڈ اس کا یوزیج بھی آپ انکریز کر رہے ہیں. اٹ ول نو مور بی اے سنگل یوز پلاسٹک. اسی پر بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جابز جو ہیں وہ لوز نہیں ہوں گی، لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں رپورٹس چلائی کہ پلاسٹک کی صنعت سے جڑے لوگوں کو تشویش ہے، اور جب بھی آپ اس طرح کی لیجسلیشن متعارف کراتے ہیں تو ایک ریزسٹنس آتی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا، اس میں بیسکلی گورنمنٹ نے سب اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیا تھا، and that included the industries department, the plastic producers, جتنے بھی factories owners تھے, plastic producer manufacturers کی association ہے ان میں سے representatives تھے, and then people from the NGO, public sector, private sector, everybody was on board. جتنی بھی ہماری deliberations تھیں on plastic bag ban, so اس میں سب کی جو opinion تھی that was taken. And اس پہ consensus ہوا کہ yes, we will increase the thickness of the bag and there will be a certain dimension of the plastic bag تاکہ وہ دوبارہ reuse اس میں capability اس کی increase ہو. Because ہمارے ہاں جو flimsy bags بن رہے ہیں they are still utilized everywhere. So ایک دفعہ آپ نے اس میں کھانے کی چیز لے کے گئے and چنے لیے یا نان وغیرہ لیا and you just throw it away. So at least یہ والا single use plastic کی جو problem ہے that will be reduced. ونس آپ کی جب تھکنیس انکریز ہو جائے گی. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ گورنمنٹ نے یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے کہ سب کی اوپینین وہ لے کر دین دے آر فائنلائزنگ دا ڈرافٹ سو دیٹ نو بڈی از افیکٹڈ نیگیٹیولی. سو اگر ہم نے بین کی طرف جانا بھی ہے سو دیٹ ول بی اے گریجوئل فیز آؤٹ, ناٹ اے کمپلیٹ بین. سو لائک آل دی ادر ڈیولپڈ کنٹریز ہیو ڈن. رائٹ, یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے وسائل اور معاشی حالات رکھنے والے ممالک میں کیا کوئی کامیابی کی مثال ملتی ہے جس طرح کے طریقہ کار آپ نے بتائے پلاسٹک پولوشن سے بچنے کے لیے؟
اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف دیکھیں تو وی ہیو سیورل ایگزامپلز فرام افریقن کنٹریز، اس میں روانڈا اور کینیا شامل ہے، اور اکثر ہم ایسی انہی کی کنٹریز کی ایگزامپل بھی دیتے ہیں وین ایور وی ٹاک اباؤٹ بیننگ پلاسٹکس اور پلاسٹک بیگز. سو روانڈا از اے اسمال کنٹری، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پلاسٹکس کا جو بین لے کر آئے ہیں، اس کے پیچھے جو پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی آلٹرنیٹیو پرووائڈ کیا ہے ان ٹرمز آف کہ جو آلریڈی پلاسٹک بیگس پروڈیوس ہو گئے ہیں ان کو وہ ریسائکل کریں، یا دے انٹروڈیوس اے ریسائکلنگ فیسلٹی. سو اس کی وجہ سے ان کا جو لائیولیہڈ ہے وہ بھی اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا. اینڈ آن دی ادر ہینڈ دے ہیو لائک دوز اسمال کمیونٹی ٹاکس ایز ویل، جس میں سب کمیونٹی مل کر سولوشن ڈرائیو کرتی ہیں، اینڈ سو دیٹ ایوری بڈی از ٹیکن آن بورڈ، اور سب کی اوپینین لے کر پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے، سو دیٹ نو بڈی از از لیفٹ آؤٹ. تھینک یو سو مچ فرح راشد فار بینگ ود اس. یہ تھی فرح راشد لاہور سے، WWF کے ساتھ کوآرڈینیٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ. نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی طرف سے ہر سال ایشیا گیم چینجر ایوارڈز دیے جاتے ہیں. اس کا مقصد دنیا کے مختلف شعبوں میں ایسے کامیاب افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے جو اپنے کام کی وجہ سے دوسروں کے رول ماڈلز بنتے ہیں. اس سال یہ ایوارڈ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سابق کیپٹن ثنا میر کو بھی دیا گیا. ثنا میر کی سربراہی میں پاکستان نے ایشین گیمز میں 2 بار گولڈ میڈل جیتا. 1918 میں انہیں وہ پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز ملا جنہیں ICC کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل میں نمبر 1 بولر کی رینکنگ ملی. اس ایوارڈ کی تقریب سے پہلے ہمارے ساتھی انشمن اپتے نے ان سے بات کی. پاکستان میں ویمن کرکٹ کے مستقبل کے بارے میں سوال کے جواب میں ثنا میر کا کہنا تھا کہ اس میں بہتری آ رہی ہے لیکن مزید اقدامات کی ضرورت ہے. آپ کو لوکل جو لڑکیاں ہیں نا ادھر کی جو آلریڈی سٹارز ہیں ان کو انکلوڈ کرنا پڑے گا اپنے پروگرامز کے اندر، اور ان لوگوں کو لڑکیوں سے ہی کنسلٹنسی کر کے لڑکیوں کی کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے. فار ایگزامپل اگر ڈیانا بیگ ہیں گلگت سے، تو ہمیں گلگت میں کرکٹ کو کیسے لے کے جانا ہے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کی سن کے ٹرائلز کو وہاں لے کے جانا چاہیے. تو جب تک ہم ان لڑکیوں کو امپاور نہیں کریں گے جو ہمارے رول ماڈل ہیں جن کا تعلق ان شہروں سے، تب تک ہم اپنے زون سے کوئی پروگرام بنا کے وہاں لے جائیں گے تو obviously آبجیکشنز بھی ہوں گی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے میں بہت عرصے سے بات کر رہی ہوں، اس کو عام ہونا چاہیے اسپورٹس کے اندر پاکستان میں، چاہے وہ بچے ہوں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کے لیے اس کو مسٹ ہونا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی چودھری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی ہے. اپنی رائے دینے کے لیے آپ آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. گزشتہ ہفتے نیو یارک میں دنیا کے مشہور نیلام گھر کرسٹیز کی جانب سے سابق امریکی خاتون اول جیکلین کینیڈی کی بہن لی ریڈزویل کی جائیداد اور فن کے مجموعوں کی نیلامی کی گئی. 1962 میں مس لی نے جیکلین کینیڈی کے ساتھ بھارت اور پاکستان کا تاریخی سفر کیا تھا. اس نیلامی کے لیے ان کے پاکستان کے سفر کی تصاویر بھی رکھی گئی. انشمن اپتے آپ کو لے جا رہے ہیں اس نمائش میں. فیمس آکشن ہاؤس کرسٹیز کی نیو یارک گیلری میں رکھی گئی یہ تصویریں سابقہ امریکی خاتون اول جیکلین کینیڈی کے 1962 میں بھارت اور پاکستان کے دورے کی کہانی بتاتی ہیں. اس دورے پر ان کے ساتھ ان کی بہن لی ریڈزویل بھی گئی تھی. وزٹ کے پیچھے مقصد تھا دونوں ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر خطے میں بڑھتے ہوئے سوویت یونین کے انفلوئنس کو روکنا. اس وقت ہم نے کسی وزیر خارجہ کو نہیں یا کسی طاقتور مرد سفارتکار کو نہیں بھیجا بلکہ سافٹ ڈپلومیسی کا استعمال کیا. ہم نے خواتین کو بھیجا جو سیاحوں کی مانند لطف لیتی ہوئی اور دونوں ملک کے بارے میں جانتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو دوسری جانب وہ حکومت کے اشائیوں میں بھی شامل نظر آتی ہیں. ہم انہیں سربراہان مملکت کے ساتھ سنجیدہ معاملات پر بات کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. 2 ہفتوں کی اس گڈ ول وزٹ کے دوران دونوں ملکوں کے رہنماؤں اور عوام نے جیکلین کینیڈی اور لی ریڈزویل کی گرم جوشی سے خاطرداری کی. پرائم منسٹر نہرو اور پریزیڈنٹ ایوب خان انہیں لینے خود ایئرپورٹ پر حاضر تھے. ایوب خان نے جیکلین کینیڈی کو سردار نام کا ایک گھوڑا بھی تحفے میں دیا جسے انہوں نے امریکہ لا کر اپنے پاس پالا. پاکستان میں لاہور اور کراچی سمیت اس وقت کے صوبہ سرحد کا بھی دونوں بہنوں نے دورہ کیا. انہیں دیکھنے کے لیے لوگ سڑکوں کے کنارے اکٹھے ہوئے. ان کے سیکرٹ سروس ایجنٹ کلنٹ ہل بتاتے ہیں کہ ان کی گاڑی پر اس قدر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں کہ ان کی گاڑی باقاعدہ ان سے بھر گئی. بعض اوقات تو انہیں امریکی خاتون اول کے سر کی جانب آنے والے پھولوں کے پورے گلدستے کو ہاتھ سے روکنا پڑا. بھارت اور پاکستان کے تاریخی دورے پر روشنی ڈالنے والے یہ البمز لی ریڈزویل کے نجی کلیکشن کا حصہ تھے.
اور اس سال ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان نے انہیں نیلامی کے لیے کرسٹیز کو سونپا۔ یہ البمز نہ صرف سفر کے مختلف پہلوؤں بلکہ اس دور میں دنیا کی طرف امریکی رویے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک دور کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا دور جب امریکہ باقی کی ساری دنیا کے لیے ایک ایسی چیز کی علامت تھا جو شاید اب نہیں ہے۔ عالمی جنگ کو ابھی 15 سال بھی نہیں ہوئے تھے، امریکہ عالمی جنگ جیت کر آزادی اور جمہوریت کی علامت بن کر ابھرا تھا، اور بھارت اور پاکستان کے یہ دورے ان دونوں ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے لیے اچھے ثابت ہوئے۔ نیلامی کے دوران کینیڈی اور رائٹزویل کے بھارت کے دورے کا البم $50,000 میں اور پاکستان کے دورے کا البم $32,500 میں بیچا گیا۔ عثمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ امیر تیمور، جنہیں مخالفین حقارت سے تیمور لنگ یعنی لنگڑا کہا کرتے تھے، اپنی فتوحات اور دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے مشہور ہوئے۔ ان کی صفاقی کی ایک مثال درہ خیبر میں آج بھی موجود ہے، لیکن آثار قدیمہ پر توجہ کی کمی سے ایسے تاریخی مقامات کی حقیقت اب بھی پوشیدہ ہے۔ عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام سے اب آثار قدیمہ پر تحقیق کی راہ کیسے ہموار ہو رہی ہے۔ مورخین کے مطابق 14ویں صدی عیسوی کے عظیم فاتح کہلائے جانے والے امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے سے پہلے آنے والوں کی طرح درہ خیبر کے راستے کا ہی انتخاب کیا۔ ان کی باقیات آج بھی تحصیل لنڈی کوتل میں اس کنڈر کی شکل میں ملتی ہے۔ 1398 میں آئے اس فاتح نے یہاں ایک عمارت بنائی جسے تاریخ کی کچھ کتابوں میں کلنگ سیل آف امیر تیمور یعنی امیر تیمور کا پانسی گھاٹ کہا گیا ہے۔ اس کی کہانی مقامی سطح پر آج بھی زندہ ہے۔ جو بھی اس کی حکومت سے بغاوت کیا جاتا، جو بھی اس کو بغاوت کیا اس کو یہاں پر لایا جاتا تھا، پھر اس کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا، اور آپ نے یہاں دیکھا ہوا ایک سلوپ آپ نے دیکھا ہوا، اس سلو میں اس کو نیچے گرایا جاتا ہے۔ اس سلو میں تیز بلیڈ لگے ہوئے تھے، تیز خاکدار بلیڈ لگے ہوئے تھے، وہ جو آدمی نیچے جا رہا تھا اس کو کٹ کیا جا رہا تھا، کٹ کے جب نیچے جا رہا تو یہ کیما بن جاتا۔ تاہم پشاور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر جاوید اقبال اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی قید خانہ تو ہو سکتا ہے مگر اسے پانسی گارڈ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے بقول اس جگہ کے بارے میں کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود نہیں۔ اگر آپ جہاں اس کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کے کوئی آثار آپ کو نہیں ملیں گے، دیواریں اس کی اب بھی سلامت ہیں، اس میں کوئی ایسی توڑ پھوڑ نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ اس میں پہلے بلیڈز ہوا کرتے تھے اب نہیں ہیں، نکال لیے گئے ہیں، تو یہ میرے خیال میں ہیئر سے ہے۔ خیبر پختونخوا کے سابق قبائلی علاقوں میں آثار قدیمہ کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عظیم فاتحین کی اس گزرگاہ میں چھپی تاریخ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ان علاقوں کے صوبے میں انضمام کے بعد صوبائی حکومت نے پہلی مرتبہ یہاں آثار قدیمہ کی کھدائی اور تلاش کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ جو ٹرائبل مرج ایریا ہے یہ ابھی تک آرکیولوجیکلی ان ایکسپلورڈ ہے، کوئی سروے آرکیولوجیکلی نہ انگریز زمانے میں ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ تو ابھی ہم نے گورنمنٹ نے پلان کیا 500 ملین ایک پروجیکٹ ACS صاحب نے اور ہمارے سینئر منسٹر نے اپروو کروایا، جس میں ہم پہلے سروے کریں گے ان فاٹا مرج ایریا کا کہ ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں، کیا کیا ہیں۔ قبائلی اضلاع میں قدیم آثار کی تلاش اور تحقیق کے آغاز سے امید کی جا رہی ہے کہ امیر تیمور کے پانسی گھاٹ کی اصل کہانی معلوم ہو سکے گی اور اس علاقے میں سیاحت کو بھی فروغ مل سکے گا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، لنڈی کوتل۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ برطانیہ میں قائم برسٹل انٹریکشن گروپ نے پریشان کن حد تک حقیقی لگنے والی مصنوعی انسانی جلد تیار کی ہے۔ اس مصنوعی روبوٹک جلد کو بنانے کا مقصد انسانی رد عمل کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسے دیکھ کر شاید یہ لگے کہ یہ کوئی سائنس فکشن یا ڈرونی فلم ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ سائنس کی ایک نئی ایجاد ہے۔ اسے ایک موبائل فون کور بنایا گیا ہے۔ یہ ایک تجرباتی انٹرفیس ہے جو انسانی اشاروں جیسے کہ ہاتھ پھیرنے یا گدگدی یا نوچنے پر جواب دیتا ہے۔
برسٹل انٹریکشن گروپ کے تحقیقاتوں نے اسے ایسے ڈیزائن کیا ہے جیسے انسان ان الیکٹرانک ڈیوائسز کی اوپری سطح کو چھوتا ہے. یہ ٹچ پیڈ کا ایک نیا تصور ہے. یہ کور دو طرح کے ہیں, ایک ہموار اور جوان جلد کا اور دوسرا جھریوں کے ساتھ بالکل حقیقی لگتا ہے. اس نئی ایجاد کو مارکیٹ میں پیش کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. کیا آپ نے کبھی موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کرتے اپنے جسمانی انداز کے بارے میں سوچا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ تر لوگ یا کم از کم زیادہ تر امریکی بالکل نہیں سوچتے, مگر یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ سب کو سوچنا چاہیے. کیوں؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. موبائل فونز اور کمپیوٹر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. لوگ ان آلات پر جھکے رہتے ہیں مگر انہیں احساس نہیں کہ اس کا صحت کو کتنا نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے لیے بھی ایسے ہی ہے. جب ڈاکٹر لوشانتھا نے درد محسوس کرنا شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ انہیں جسمانی اعضاء کی مضبوطی کے لیے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر درد میری پشت میں, گردن اور کندھوں میں تھا, مگر یہ صرف ایک طرف ہی تھا. اورلینڈو ہیلتھ جم میں ٹرینر کو معلوم تھا کہ یہ غلط جسمانی انداز کی وجہ سے ہے. نتھانیل میلنڈیز نے ڈاکٹر لوشانتھا کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کیا. جھکے رہنے اور سکرین کو دیکھنے کے لیے سر کو آگے کو نکالنے کی وجہ سے گردن کے پٹھوں پر دباؤ آتا ہے, جس سے تھکاوٹ, پٹھوں میں تناؤ اور سر درد ہوتا ہے. یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تاہم اس سے بچاؤ اور علاج کیا جا سکتا ہے. جسم کے مرکزی حصوں کو مضبوط کرنے سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. نتھانیل کہتے ہیں کہ جسمانی اعضاء اگر تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے کھسک جائیں تو اس سے بہت دباؤ پڑتا ہے. مگر اورلینڈو ہیلتھ کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جن امریکیوں سے پوچھا گیا ان میں سے نصف سے بھی کم کو اس کی پرواہ ہے. آپ کا سر جب بھی جسم سے 2-2.5 سینٹی میٹر آگے کو نکلتا ہے آپ کے کندھوں پر 4.5 کلو گرام دباؤ پڑتا ہے. آپ سر جتنا آگے نکالتے ہیں اتنا ہی دباؤ بڑھتا جاتا ہے. یہ ایک بچے کو کندھوں پر اٹھانے کے برابر ہے. ڈاکٹر لوشانتھا کہتے ہیں کہ ان کے انداز میں تبدیلی سے بہت بہتری آئی ہے. میں کیا غلط کر رہا تھا اس بارے میں بات کرنے, زیادہ ایکسرسائز کرنے اور اپنے بیٹھنے کے انداز پر توجہ دینے سے کافی مدد ملی اور اب مجھے درد نہیں. نتھانیل کہتے ہیں کہ جب آپ موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہوں تو آپ کی اسکرین آنکھوں کی سطح کے برابر ہو اور کام میں وقفہ کریں اور اپنا انداز درست رکھیں. کیرل پیسن کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں موسم سرما کی آمد پر ونٹر ونڈرلینڈ نامی ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. اس فیسٹیول کے آغاز میں درجنوں موسیقاروں اور فنکاروں نے حصہ لیا. یہ فیسٹیول ایک پارک میں منعقد ہوا جس کا رقبہ 2 لاکھ مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے. اس میں موسیقی اور کرتب کے ذریعے موجود شائقین کو محظوظ کیا گیا. یہ فیسٹیول 11 اکتوبر سے شروع ہوا اور دسمبر کے وسط تک جاری رہے گا. اس کے لیے فائر ورکس, متعدد نمائشیں, 40 سے زیادہ گیمز, برطانیہ کا اوپن سینما اور دیگر مختلف تقریبات کا انتظام کیا گیا ہے. اس فیسٹیول کا مقصد سعودی عرب کا ایک ایسا امیج پیش کرنا ہے جہاں لوگ سیاحت کے لیے آ سکیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے فیس بک پیج پر آئیے پروگرام دیکھنے کے لیے, پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VO کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں, تو اٹھائیے اپنا فون, لیجئے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجئے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجئے اجازت. Have a great weekend.